السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ آج ہمارا ہے تو 22واں لیکچر، لیکن اٹس اے کنٹینیوشن آف دا 14th ون. شاید آپ کو یاد نہ ہو 14ویں لیکچر میں ہم نے ایک 4 لیکچرز کی سیریز شروع کی تھی، یعنی ہم نے جو پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر ہے اس کے بارے میں کچھ ڈسکشن شروع کی تھی، اور اس 14ویں لیکچر میں ہم نے بات کی تھی مائکروسافٹ ورڈ کی. وہ تو خیر ایک ایگزامپل تھی، لیکن اوور آل ہم نے بات کی تھی اباؤٹ دا فیلڈ آف ورڈ پروسیسنگ، اور اس کے علاوہ ہم نے ڈیسک ٹاپ پبلشنگ کو بھی کچھ ٹچ کیا تھا. تو آج کنٹینیو کر رہے ہیں اسی بات کو، یعنی پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کی بات کو. آج اس سیریز کا، اس سیکوینس کا دوسرا لیکچر ہے. آج ہم بات کریں گے اسپریڈ شیٹس کی. تو جناب اسپریڈ شیٹس کے بارے میں ہم یہ سوچنا چاہیں گے کہ واٹ آر دے یوزفل فار، ہمیں ان کی ضرورت کیوں ہے. سو یہ پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر جو اسپریڈ شیٹ کی ہے، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں ایسے کون سے فیچرز ہیں جو انٹرسٹنگ ہیں، جو ہمارے لیے ذرا یوزفل ہیں. سو ول گو تھرو سم آف دم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسپریڈ شیٹ کیا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اسپریڈ شیٹ کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں، ایک چھوٹی سی آپ کو داستان سنا دیں. کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک نئی کمپنی بنانے کی کوشش کی، اور اس کمپنی نے سافٹ ویئر ڈیولپ کرنی تھی. اب ماشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بھی موقع ملے گا، آپ بھی کمپنیاں بنائیں گے. کمپنی بنانے کے لیے اور بھی کئی چیزیں ضروری ہیں، لیکن کچھ سرمایہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے. کچھ تو اپنا سرمایہ لگاتے ہیں اور کسی انویسٹر کو تلاش کرتے ہیں جو اس میں انویسٹ کر سکے. اس سرمایہ کو اکٹھے کرنے کے لیے آپ کو ایک بزنس پلان بنانا پڑتا ہے. تو جناب ہم نے بھی ایک بزنس پلان بنایا. اس بزنس پلان میں کچھ تو یہ تھا کہ ہم یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، کیسے کرنا چاہتے ہیں، اس کا انویسٹر کو کیا فائدہ ہوگا، اور انویسٹر کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ اس کو کس طرح فائدہ ہوگا، یعنی اس کو نمبرز دکھائے. اور نمبر ظاہر ہے اگر صرف نمبر دکھائے جائیں وہ اتنے خوبصورت نہیں لگتے. اگر اس کو ایک خوبصورت سے گراف کی صورت میں دکھایا جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ خوبصورت لگتا ہے، زیادہ اس سے ہمیں نالج تیزی سے مل جاتی ہے. تو فار ایگزامپل ہم نے انہیں ریونیوز کا چارٹ دکھایا کہ جناب ہمارے ریونیو شروع میں تقریباً $500,000 کے ہوں گے، اور 5ویں سال میں انشاءاللہ $46 ملین تک بات پہنچ جائے گی. اچھا، یہ گراف تو بڑا خوبصورت سا تھا، لیکن اس کے پیچھے تھے تو نمبر ہی، اور وہ نمبر جو تھے وہ کچھ اس فارم میں تھے. یعنی خاصے نمبرز لکھے ہوئے ہیں، اور یہ نمبر جو ہیں کچھ سیلز میں لکھے ہوئے ہیں، اور وہ سیلز جو ہیں دے آر ارینجڈ ان کالمز اینڈ ان روز. انویسٹر صاحب جو تھے وہ یہ جو سیٹ آف سیلز ہے، یہ جو روز اینڈ کالمز ہیں، اس کی آخری 2 روز میں خاص طور پہ انٹرسٹڈ تھے. کیونکہ یہاں پہ جو سیکنڈ ٹو دا لاسٹ رو ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ NPV کیا ہے. NPV جیسا کہ شاید آپ جانتے ہیں، دیٹ از اے نیٹ پریزنٹ ویلیو، یعنی وہ جو انویسٹ کر رہے ہیں اس کی پریزنٹ ویلیو کیا ہوگی. اور آخری رو یعنی IRR کیا ہے، انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کیا ہے. اچھا، یہ تو 2 نمبرز ہیں، لیکن ان نمبرز کے پیچھے نمبروں کی ایک پوری کہانی موجود ہے. یعنی ریونیوز کیا ہوں گے، مختلف طرح کی کاسٹ کیا ہوں گی، پہلے سال میں کتنی ہوں گی، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں. تو یہ ساری کی ساری کیلکولیشنز اگر میں ہاتھ سے کرتا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں مجھے خاصا ٹائم لگتا. نہ صرف یہ بلکہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ غلطیاں بھی کرتا. تو میں نے اسے ایک اسپریڈ شیٹ پروگرام کے ذریعے بنایا. یہ جو آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایک اسپریڈ شیٹ کی صورت میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. میں نے ایک اسپریڈ شیٹ کی سافٹ ویئر یوز کی، ایک پیکج یوز کیا، اس کی مدد سے میں نے یہ بنایا. تو یہ جو اس وقت آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہیں اس کا تھوڑا سا تذکرہ میں چند لمحوں کے بعد بھی کروں گا، لیکن فی الحال میں آپ کو صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اسپریڈ شیٹ کیا ہے. اٹس اے کلیکشن آف سیلز. It's a collection of cells which are arranged in the form of columns and rows. تو یہ پہلے یہ تو بات کر لیں کہ اسپریڈ شیٹ پروگرام نہیں ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا. یعنی اب تو یہ اسپریڈ شیٹ پروگرامز ہم سب کو اویلیبل ہیں، لیکن ان کے آنے سے پہلے لوگ کس طرح یہ کیلکولیشنز کرتے تھے. تو شاید آپ نے دیکھے ہوں اب بھی بعض بزنسز ایسے ہیں جو بڑے بڑے لیجرز یوز کرتے ہیں، بڑے بڑے رجسٹر سے، اس میں بے شمار نمبر ادھر سے ادھر لکھے ہوتے ہیں. بعض لوگ روزانہ کی چیزیں جو ہیں وہ ایک پیج پہ ڈالتے ہیں، تو ان کے لیجر جو ہوتے ہیں پورے سال کے اس میں تقریباً 400 صفحات ہوتے ہیں. لیکن بڑی کارپوریشنز جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ لیجرز کے بیس پہ ان کا چلنا مشکل ہے. دے ہیو نو آپشن بٹ ٹو آٹومیٹ. تو
آج سے پہلے یعنی یہ اسپریڈ شیٹ کے دور سے پہلے اسپریڈ شیٹیں تو ہوتی تھیں لیکن وہ آٹومیٹڈ نہیں ہوتی تھیں. لوگ کاغذ قلم سے بڑے بڑے رجسٹرز میں ان چیزوں کو اپنے اکاؤنٹس کو اپنے نمبرز کو مینٹین کیا کرتے تھے. آج کل یہ اسپریڈ شیٹ پروگرامز آ گئے ہیں تو یہ اٹس اے ریپلیسمنٹ فار دوز لیجرز, اٹس این آٹومیٹڈ ریپلیسمنٹ فار دا اسپریڈ شیٹس آف دا اولڈ اسٹائل. آج کل آپ اگر کچھ انجینئرنگ کیلکولیشنس کر رہے ہیں, سائنٹیفک کیلکولیشنس کر رہے ہیں, لیکن ان موسٹ کیسز اگر آپ بزنس کیلکولیشنس کر رہے ہیں تو ان کو آٹومیٹ کرنے کے لیے آپ اسپریڈ شیٹس کو یوز کرتے ہیں. یہ اسپریڈ شیٹ شروع کس طرح ہوئی تھیں؟ بہت عرصہ پہلے ہارورڈ یونیورسٹی میں بزنس کے ایک اسٹوڈنٹ تھے, ان کا نام تھا ڈین برکلن. انہوں نے وہ اکاؤنٹنگ کا شاید کورس لے رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ پروفیسر صاحب کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے پڑھاتے پڑھاتے, کیونکہ وہ بورڈ پہ ایک بڑا سا ذائچہ بناتے ہیں, اس میں بے شمار نمبر لکھے ہوتے ہیں, وہ یہاں پہ ذرا سی چینج کرتے ہیں, اس کا افیکٹ وہ اس سیل میں جاتا ہے تو وہاں جا کے اسے چینج کرتے ہیں, تو وہ بس گھومتے پھرتے ہیں بیچارے, چیزیں لکھتے ہیں یہاں پہ مٹاتے ہیں, اس کو ریپلیس کرتے ہیں. تو ہی واز ورکنگ آن اے اسپریڈ شیٹ, لیکن اے ڈیڈ اسپریڈ شیٹ, ناٹ این ایکٹیو اسپریڈ شیٹ. یعنی وہ ساری کی ساری کیلکولیشن جو ہے اپنے ہاتھ سے کرتے تھے, جہاں انہیں چینج کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ وہاں جا کے اس چیز کو مٹاتے تھے اور وہاں پہ نئی چیز لکھتے تھے. تو ڈین برکلن صاحب نے سوچا کہ یار دیر ہیز ٹو بی اے بیٹر وے. انہوں نے اپنے ایک پروگرامر دوست سے رابطہ کیا اور ان دونوں حضرات نے مل کے ایک نیا سافٹ ویئر پیکج بنایا اور اس کا نام انہوں نے لکھا ویزی کیلک. شاید ویزی کیلک اسٹینڈس فار ویزیبل کیلکولیشنز. تو ویزی کیلک کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ پہلا پاپولر اسپریڈ شیٹنگ کا پروگرام تھا. اس پروگرام یعنی ویزی کیلک نے ایک لحاظ سے پی سیز کی دنیا چینج کر دی, کیونکہ جہاں تک پرسنل کمپیوٹرز کا تعلق ہے دس واز دا فرسٹ پاپولر سافٹ ویئر. یعنی یہ ایسی سافٹ ویئر تھی کہ اس سافٹ ویئر کو چلانے کی وجہ سے لوگوں نے پرسنل کمپیوٹر خریدنے شروع کر دیے تھے. اس سافٹ ویئر سے ہوتا کیا تھا, عموماً اسے بزنس پیپل ہی یوز کرتے تھے اور عموماً لوگ اسے فائنینشیل فور کاسٹنگ کے لیے یوز کرتے تھے کہ یہ میرا ایک فائنینشیل ماڈل ہے, اس میں یہ کچھ پیرامیٹرز ہیں, ان کو میں اگر چینج کروں تو کیا ہوگا بعد میں, اگر اس پیرامیٹرز کو ڈبل کر دوں, اس کو آدھا کر دوں, اس کو ٹرپل کر دوں تو کیا ہوگا, اگر اس بزنس یونٹ سے کچھ نقصان ہوتا ہے, یہاں سے کچھ فائدہ ہوتا ہے تو اوور آل میرے بزنس میں کتنا فائدہ یا کتنا نقصان ہوگا. تو اس اسپریڈ شیٹ نے یہ کام جو ہے, یہ واٹ ایف انالیسس والا کام جو ہے, واٹ ایف دس ہیپنس اس کا افیکٹ کیا ہوگا, اس انالیسس کو سمپلیفائی کر دیا. اسپریڈ شیٹ سے پہلے یہ کام تو ہوتا تھا, یعنی یہ فور کاسٹنگ یہ پریڈکشنز تو ہوتی تھی, لیکن لوگ اسے مینولی کرتے تھے اور عموماً ایک پوری ٹیم ہوتی تھی لوگوں کی جن کو آپ ایک ٹاسک دیتے تھے, وہ اس پہ 1-2 دن لگاتے تھے اور آخر میں آ کے آپ کو اپنا فور کاسٹ دیتے تھے. اور اگر آپ نے اس میں کوئی پیرامیٹرز چینج کرانے ہوتے تھے آپ انہیں بتاتے تھے, وہ 1-2 دن کے بعد پھر دوبارہ آتے تھے کہ جی یہ ماڈیفائڈ فور کاسٹ ہے. ویزی کیلک نے کیا کیا, اس نے یہ کیا کہ یہ کام آٹومیٹ کر دیا. تو بجائے اس کے کہ آپ ان فائنینشیل وزرڈز کو ہائر کریں, آپ ایک پی سی خریدتے تھے, ویزی کیلک خریدتے تھے, اینڈ یو ور ان بزنس, یو کوڈ ڈو دس واٹ ایف انالیسس آن یور اون. تو کی چیز یہی تھی کہ شروع میں پی سی کو پاپولرائز کرنے کا کام جو ہے وہ ویزی کیلک نے کیا تھا. یعنی it was such a great application, it was such a breathtaking application کہ صرف اس کو چلانے کی وجہ سے لوگوں نے پی سیز خریدنے شروع کر دیے. تو اسپریڈ شیٹس کیا کرتی ہیں, وہ کیلکولیشنز کو آٹومیٹ کرتی ہیں. نہ صرف آٹومیٹ کرتی ہیں, وہ ریپیٹڈ کیلکولیشنز جو ہے اس کو آسان بناتی ہیں. بار بار اگر آپ کو بعض کیلکولیشن کرنی پڑتی ہیں, بڑے مزے سے اسپریڈ شیٹ آپ کے لیے وہ کر کے دے گی, تو وہ بار بار اسے کر سکتی ہے اور ایکوریٹلی کر سکتی ہے. تو کی بات یہی ہوئی کہ یہ کیلکولیشنز کو ریپیٹڈلی, ایکوریٹلی اور ریپڈلی کر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ اسپریڈ شیٹ جو ہیں دے کین ہینڈل اے لارج نمبر آف پیرامیٹرز اینڈ ویریبلس. دیکھیں نا, اگر آپ ایک صفحے پہ کتنا بڑا پیج ہوگا اس پہ آپ کتنی کیلکولیشنز کر لیں گے, 100, 200, 500, 1000 کتنی کر لیں گے. لیکن یہ جو الیکٹرانک اسپریڈ شیٹس ہیں اس میں آپ خاصی زیادہ کیلکولیشن کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا کینوس خاصا بڑا ہے. مجھے اب کا تو معلوم نہیں, لیکن کچھ عرصہ پہلے تک جو موسٹ پاپولر اسپریڈ شیٹ تھی اس میں یو کوڈ ہیو 256 کالمس اینڈ مور دین 65,000 روز. تو یعنی ٹوٹل نمبر آف سیلز جو اس میں آپ بنا سکتے تھے دے ور 256 ٹائمز 65,000 اینڈ مور دین دیٹ.
تو لیکن کی بات جو ہے نا، یعنی ٹھیک ہے ریپیٹڈلی ایکوریٹلی ریپڈلی یہ اپنے کام تو کرتے ہیں اور بہت ساری ویریبلس کو پیرامیٹرس کو تو ہینڈل کر سکتے ہیں، لیکن کی چیز جس کی وجہ سے اسپریڈ شیٹس آر پاپولر وہ یہ ہے کہ یہ واٹ ایف انالیسس میں آپ کی مدد دیتی ہیں کہ آپ نے ایک ماڈل سا بنایا ہے، اس میں کئی پیرامیٹرز ہیں، اس میں آپ کہتے ہیں یہ اس پیرامیٹرز کو چینج کر کے دیکھتے ہیں، واٹ ہیپنز اف آئی جسٹ ڈبل اٹ، یا اس کو میں آدھا کر دوں یا اس کو میں 0 کر دوں، ہوتا کیا ہے. تو یعنی اسپریڈ شیٹس جو خاص کام آپ کے لیے کر سکتی ہیں جو ویسے کرنا ذرا کمبرسم ہے، وہ یہ کہ اگر آپ ایک فور کاسٹنگ کر رہے ہیں، آپ کچھ چیزوں کو پریڈکٹ کر رہے ہیں، اپنے بزنس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ فیوچر میں اس میں کیا ہوگا، آپ بعض پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ فور کاسٹ کیا کہتا ہے، پھر کسی اور کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، تو آپ یہ سارے ٹرائل اینڈ ایرر والی چیزیں جو ہے نا، واٹ ایف انالیسس والی چیزیں، یہ بڑی آسانی سے اسپریڈ شیٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں. سو دس از واٹ اے اسپریڈ شیٹ کین ڈو. لیکن اس کے علاوہ یہ بھی کہ اسپریڈ شیٹس جو ہیں اس میں اگر آپ کچھ کیلکولیشنز کرتے ہیں، کوئی اسپریڈ شیٹ چھوٹی سی بناتے ہیں، اس کو اگر آپ اپنے ورڈ پروسیسنگ کے ڈاکیومنٹ میں انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا. اٹس ایزی ٹو انٹرفیس دا ڈیٹا ان دا اسپریڈ شیٹ ود یور ڈاکیومنٹ دیٹ یو آر ڈیولپنگ ان یور ورڈ پروسیسر. اس کے علاوہ یہ بھی کہ آپ ڈیٹا بناتے ہیں، چیزیں لکھتے ہیں، فارمولاز لکھتے ہیں، اس کو آپ آسانی سے اسٹور کر سکتے ہیں اور کل کو آ کے دوبارہ اس پہ کام شروع کر سکتے ہیں. سو اٹس اسپریڈ شیٹ میک اٹ ایزی ٹو اسٹور اینڈ ریکال اینڈ ماڈیفائی the models that you build, the data that you manipulate. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات جو پہلے شاید ذرا خاصی مشکل تھی وہ یہ کہ آج کل کی جو اسپریڈ شیٹس ہیں یہ گرافکس آسان کر دیتی ہیں. یعنی اگر آپ نے کچھ ڈیٹا رکھا ہوا ہے اس کو آپ ایک گراف کی فارم میں پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی عجیب و غریب کمانڈز والا کوئی نیا پیکج نہیں یوز کرنا پڑے گا. اسپریڈ شیٹس جو ہیں اس پروسیس کو آٹومیٹ کر دیتی ہیں. اگر آپ کے پاس 2 کالم میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کا آپ ایکس وائی پلاٹ بنانا چاہتے ہیں تو اٹ ول ٹیک یو مے بی 5 seconds to draw that plot. Spreadsheets automate that task. جہاں تک اسپریڈ شیٹس کے اسٹرکچر کا تعلق ہے تو جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اٹس اے کلیکشن آف سیلس. اس میں اور کچھ نہیں ہے، سیلز ہیں بے شمار، اور وہ سیلز جو ہیں عموماً دے آر ارینجڈ ان دی فارم آف کالمز اینڈ روز. ان سیلز میں ہوتا کیا ہے؟ ان سیلز میں آپ نمبرز ڈال سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو کسی سیل میں ٹیکسٹ ڈال سکتے ہیں، اور مور انٹرسٹنگلی اگر آپ چاہیں تو کسی سیل میں بجائے نمبر یا ٹیکسٹ ڈالنے کے آپ ایک فارمولا ڈال دیتے ہیں. یہ فارمولا والی چیز جو ہے نا دیٹ از واٹ میکس اسپریڈ شیٹس انٹرسٹنگ. اگر اسپریڈ شیٹس میں آپ صرف نمبرز اور ٹیکسٹ اسٹرنگز ڈال سکتے ہیں وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، وہ تو ایک عام سا ٹیبل سا بن جاتا. تو یعنی ورڈ پروسیسر میں بھی کر سکتے، اسپریڈ شیٹ میں بھی کر سکتے، کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا. لیکن کی چیز جو ہے وہ یہی کہ ان سیلز میں آپ فارمولاز ڈال سکتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اسپریڈ شیٹ کے کسی بھی سیل کو دیکھیں آپ کو نظر تو یا تو کوئی نمبر آئے گا یا کوئی ٹیکسٹ اسٹرنگ نظر آئے گا. فارمولا عموماً نظر نہیں آتا، اس کے لیے ذرا آپ کو تھوڑا سا غور سے دیکھنا پڑتا ہے تب جا کے نظر آتا ہے. تو کسی بھی اسپریڈ شیٹ میں یا تو آپ کو نمبر نظر آتا ہے یا ٹیکسٹ اسٹرنگ نظر آتا ہے. ہو سکتا ہے وہ نمبر وہی ہو جو آپ نے ٹائپ کیا تھا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس نمبر کے پیچھے ایک فارمولا ہو. تو اسپریڈ شیٹ یہ کرتی ہے وہ فارمولا جو ہوتا ہے اس کو کیلکولیٹ کرتی ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے، اور جو ریزلٹ آتا ہے اسے ڈسپلے کر دیتی ہے. تو اسپریڈ شیٹ کے سیلز جو ہیں اس میں نمبرز، اسٹرنگز یا فارمولاز آپ ڈالتے ہیں، لیکن نظر جو آتا ہے وہ صرف نمبرز یا اسٹرنگز ہی آتے ہیں. فارمولاز دیکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا مزید سوچنا پڑتا ہے. تو جناب اب بات یہ کہ یہ فارمولاز کرتے کیا ہیں، یعنی اس کو ہم کس طرح یوز کرتے ہیں. فارمولاز کا سب سے بڑا مقصد جو ہوتا ہے میرے خیال میں وہ یہی کہ فارمولاز جو ہیں 2 سیلز کو کنیکٹ کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ سیل ایک دوسرے کے پاس ہی ہوں، ایک سیل یہاں پہ ایک سیل یہاں پہ. فارمولا کے ذریعے آپ ان دونوں کو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں. وہ کس طرح؟ ایگزامپل دیکھتے ہیں. فرض کریں آپ کے پاس ایک سیل ہے، اس کا نام آپ نے رکھا ہوا ہے A1، ایک اور سیل ہے A2. اب میں کرتا یہ ہوں کہ A2 کے اندر ایک فارمولا ٹائپ کر دیتا ہوں. وہاں پہ میں لکھتا ہوں equal to A1 plus 4. اچھا ہے نا. اب میں یہ کرتا ہوں کہ میں A1 میں جا کے کوئی نمبر ٹائپ کرتا ہوں، میں ادھر 43 ٹائپ کرتا ہوں. جو ہی وہاں پہ میں 43 ٹائپ کروں گا اور انٹر دباؤں گا A2 میں کیا نظر آئے گا؟ فوراً وداؤٹ اینی ڈیلے 47. فوراً دونوں سیل کنیکٹ ہو گئے.
A2 में हमने कोई नंबर नहीं डाला, उसमें हमने एक फॉर्मूला डाला है. दैट फॉर्मूला इंक्लूड्स द रेफरेंस टू A1, इसलिए A1 में जो भी होता है उसका इफेक्ट A2 में नजर आता है. A2 में मैं कुछ और भी डाल सकता था. A2 में मैं कह सकता था साइन ऑफ A1. तो अगर आप A1 में कोई भी नंबर डालें तो A2 में क्या नजर आएगा, उसका साइन नजर आ जाएगा. मैं इसी A2 में स्क्वायर रूट ऑफ A1 भी डाल सकता था. तो अगर आप A1 के अंदर 2 लिखेंगे तो A2 में क्या नजर आएगा, 1.414. सो विथ फॉर्मूलाज व्हाट यू डू इज यू कनेक्ट टू सेल्स. With formulas, what you do is you establish a relationship between two cells. वो cells जो है वो adjacent होना लाजमी नहीं है, वो एक दूसरे से दूर दूर भी हो सकते हैं. और मजे की बात यह है कि ना सिर्फ A2 के अंदर मैं A1 का रेफरेंस डाल सकता हूं, मैं और भी बताए रेफरेंसेस डाल सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल आई कुड से A2 में मैं लिख सकता हूं इक्वल टू A1 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7. यानी मैंने A2 को ये जो 6 सेल है इनसे कनेक्ट कर दिया. तो अब इन 6 सेल्स में अगर कोई भी चेंज आएगी वो रिफ्लेक्ट कहां होगी, A2 में. सो फॉर्मूलाज के जरिए हम क्या करते हैं, हम 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं. अब जब आप देखते हैं कि ये कैसे करते हैं, इस वक्त आपको एक स्प्रेडशीट नजर आ रही है. इसके 2-3 चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा. एक तो ये कि आपको ये सेल जो नजर आ रहा है जिसमें 8 लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा आपको हाईलाइटेड लग रहा होगा, इसके गिर्द आपको एक चौकटा सा नजर आ रहा होगा, यानी दिस इज अ करंट सेल. मैंने कर्सर जो है ना, या फिर मेरा पॉइंटर जो है, माउस वाला पॉइंटर, उधर जाके मैंने क्लिक किया हुआ है उसे, तो ये हाईलाइटेड सा लग रहा है. दिस इज अ करंट सेल, यानी जिस सेल पे भी आपका करंट फोकस होता है ना, उसे आप कहते हैं दिस इज माई करंट सेल. अब ये करंट सेल जो है इसका एड्रेस है F2. वो F2 मुझे नजर आ रहा है, वो ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखा हुआ है. अच्छा, ये F2 क्यों है? F2 इसलिए है कि जब भी हम किसी सेल का रेफरेंस लिखते हैं, जब भी हम किसी सेल का एड्रेस लिखते हैं, पहले उसके कॉलम का एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद रो का. आप देख रहे हैं कि ये जो करंट हमारा सेल है, इसका कॉलम कौन सा है, सबसे ऊपर देखें, एवरेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है, F. इसकी रो कौन सी है, वो वकार के साथ देखें, उसके लेफ्ट पे क्या लिखा हुआ है, 2. तो इसका कॉलम जो है F है, इसकी रो जो है वो 2 है, तो इसका मतलब है इसका एड्रेस क्या हुआ, इस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस क्या हुआ, F2. अच्छा, अब F2 में आपको नजर तो आ रहा है 8.0, लेकिन ये 8.0 मैंने टाइप नहीं किया था, मैंने तो यहां पे एक फॉर्मूला टाइप किया था. वो फॉर्मूला इस वक्त आपको नजर आ रहा है कहां पे, राइट हैंड अपर कॉर्नर पे. वहां पे मैंने टाइप किया था कि ये जो F2 है इट्स इक्वल टू एवरेज B2 कोलन E2. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सादा है कि जनाब इस सेल में यानी F2 में आपने पता क्या लिखना है, आपने एवरेज निकालनी है. किसकी निकालनी है? ऑल दो सेल्स विच लाई बिटवीन द सेल B2 एंड E2. आप देख रहे हैं B2 में क्या लिखा हुआ है, उसमें 5 लिखा हुआ है, और E2 में क्या लिखा हुआ है, उसमें 10 लिखा हुआ है, और उसके दरमियान में 2 सेल्स और भी हैं. तो ये 8 क्या है, इट इज द एवरेज ऑफ दोज 4 सेल्स, यानी 5, 8, 9, 10 की एवरेज जो है ना वो आपको यहां पे नजर आ रही है. तो मैंने क्या किया यहां पे, मैंने यही किया है कि मैंने F2 को कनेक्ट कर दिया है 4 सेल्स से. किस किस से? B2 से, C2 से, D2 से और E2 से. तो अगेन व्हाट मेक्स spreadsheets interesting? Formulas. And what are formulas? Formulas are ways by which we connect one cell to another, or by which we connect one cell to many other cells. तो ये जो आपको लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर पे नजर आता है ये करंट सेल का एड्रेस होता है, और जो राइट हैंड अपर कॉर्नर में नजर आता है ये करंट सेल के कंटेंट्स होते हैं. तो अगर इसके अंदर फॉर्मूला है तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला नजर आएगा, अगर यहाँ पे नंबर है आपको नंबर नजर आएगा. इस वक्त मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला डाला हुआ है इसलिए आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है. लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं कर्सर को 10 पे लेके जाऊं, यानी मैं 10 को वो जो इसके बिल्कुल साथ एक सेल है ना, यानी E2, इस पे लेके जाऊं, उस पे जाके मैं क्लिक करूं तो ये जो ऊपर आपको राइट हैंड अपर कॉर्नर में नजर आ रहा है यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, 10. क्योंकि उस पर्टिकुलर सेल में यानी E2 में मैंने कोई फॉर्मूला नहीं डाला था, उसमें मैंने एक नंबर ही डाला हुआ था. तो क्योंकि वो नंबर है तो वही नंबर वहां पे नजर आ जाएगा. लेकिन ये F2 में मैंने एक फॉर्मूला डाला था,
تو یہاں پہ جو مجھے اسپریڈ شیٹ میں نظر آتا ہے وہ تو نمبر ہی نظر آئے گا، یعنی جو ریزلٹ ہے فارمولے کا. لیکن یہ جو اوپر والا یعنی رائٹ ہینڈ اپر کارنر جو مجھے نظر آتا ہے، یہ نظر آتا ہے اس کے اصل میں اس کے نیچے کیا، یعنی اصل میں اس کے نیچے کون سا فارمولا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے واٹ ایف انالیسس کی بات کی تھی، تو اس کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہوں گا. اسی اسپریڈ شیٹ کو دیکھتے ہیں جو ہم نے وہ انوفائی کمپنی تھی اس کے لیے بنائی تھی. اس میں نے جیسے کہا کہ انویسٹرز آر ویری انٹرسٹڈ ان دا لاسٹ 2 روز، کہ جہاں پہ نیٹ پریزنٹ ویلیو اور انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کا تذکرہ کیا ہوا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 2 نمبر ہیں، دے آر کمپیوٹڈ نمبرز، یہ ان کا بیسس جو ہے اس سے اوپر ہے، اوپر کے سارے نمبر جو ہیں دے آر دا ان اے وے انڈیپینڈنٹ ویریبلز اینڈ دیز 2 نمبرز آر ڈیپینڈنٹ آن دیم. اس میں اگر آپ اسپریڈ شیٹ میں دیکھیں تو ہماری کچھ کاسٹس ہیں اور کچھ ہمارے ریونیوز ہیں. شروع میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یعنی بلنگ اسکیجول وہ ہمارے ریونیو ہے، اور اس کے بعد ہمیں کاسٹ آف ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے، کاسٹ آف سیلز نظر آتی ہے، کاسٹ آف کارپوریٹ آفس نظر آتا ہے. یہ ہماری کاسٹس ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم نے پروفٹ کو دیکھنا ہو تو پروفٹ بڑی سادی سی چیز ہے، اٹس ریونیو مائنس کاسٹ. پہلے سال میں کچھ ذرا نیگیٹو ہمارا پروفٹ ہے، دوسرے میں بھی نیگیٹو ہے، پھر جا کے وہ پھر نیگیٹو لیکن ذرا کم نیگیٹو، اور پھر وہ پازیٹو رینج میں آتا ہے اور آخر میں 13 ملین تک پہنچ جاتا ہے. اب اس اسپریڈ شیٹ پہ ہم کچھ واٹ ایف انالیسس ٹائپ کی چیزیں کرنا چاہتے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر مختلف چیزیں چینج ہوں تو یہ آخری جو 2 نمبر ہیں این پی وی اور آئی آر آر، ان کو کیا ہوتا ہے. ہم نے جہاں تک بلنگ اسکیجول میں دیکھا وہاں پہ 4 مختلف جگہوں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریونیوز آئیں گے، لاہور میں، دبئی سے، اسلام آباد سے اور کراچی سے. فرض کریں ہم دیکھنا چاہتے ہیں واٹ ایف دا دبئی آفس ڈز ناٹ ہیپن، یا پھر وہ شروع ہوتا ہے اور وہ کلوز ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس کو بند کر دیں اگر ہم، یعنی اگر ہم رو کو نکال دیں تو کیا ہوگا. تو آپ دیکھیں گے جو ہی آپ اس رو کو ڈیلیٹ کریں گے تو نیچے والی ساری چیزیں جو ہے نا یہ چینج ہو جائیں گی. یعنی ہو سکتا ہے آئی آر آر آپ کا بہتر ہو جائے یا خراب ہو جائے، آپ کی این پی وی جو ہے وہ بڑھ جائے یا کم ہو جائے. تو یعنی میں نے کیا کیا، میں نے ایک واٹ ایف کوشچن پوچھا کہ واٹ ایف آئی ڈونٹ ہیو دیٹ دبئی آفس. یا پھر ایک اور چیز پوچھ سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ اسلام آباد آفس میں جتنے میں نے ڈیولپرز ہائر کیے ہوئے تھے اس کی بجائے میں ان کے دگنے ڈیولپر ہائر کر لوں تو کیا ہوگا. یا پھر یہ کہ میں نے جو کاسٹ آف سیلز دی ہوئی ہیں، یعنی میں نے جا کے جو کام لانا ہے اس پہ کچھ خرچہ ہوگا ظاہر ہے. فرض کریں کہ شروع میں مجھے کام ذرا کم ملتا ہے، یعنی میری کاسٹ آف سیلز جو ہے ذرا بڑھ جاتی ہیں، اس سے کیا افیکٹ ہوگا. ظاہر ہے کہ میری پروفیٹیبلٹی کم ہو جائے گی، میری این پی وی کم ہو جائے گی، میرا آئی آر کم ہو جائے گا. کتنا کم ہو جائے گا؟ فرض کریں میری کاسٹ آف سیلز ڈبل ہو جاتی ہیں، اور اگر میں انویسٹر کو یہ دکھا سکوں کہ جناب کاسٹ آف سیل ڈبل بھی ہو جائیں پھر بھی یو میک منی، انویسٹر کا کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھے گا میرے بزنس پلان میں. سو کی چیز یہی ہے کہ اسپریڈ شیٹس کے ذریعے انویسٹر کو یہ فائدہ ہو گیا کہ وہ مختلف سینیریوز دیکھ سکتا تھا کہ اگر کچھ گڑبڑ ہو جائے یا پھر بعض چیزیں ذرا جس طرح ہم نے سوچا اس سے بہتر ہو جائیں تو ہوتا کیا. کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک اخبار کے لیے ایک آرٹیکل لکھنا پڑا تھا. اس آرٹیکل کا ٹائٹل تھا اے گرافک ورتھ 1000 ایکرز. وہ گرافک کیا تھی؟ وہ گرافک جو تھی کچھ ڈیٹا تھا میرے پاس، اس پہ بیسڈ تھی. یہ ڈیٹا جو تھا اٹ واز اباؤٹ کہ اگر ہم نے امریکہ میں ایک کال سینٹر یعنی کسٹمر سروس کا کال سینٹر چلانا ہے تو اس کو رن کرنے میں کاسٹ کتنی آتی ہے، اور اس کاسٹ کا بریک ڈاؤن تھا کہ اس کے لیے سافٹ ویئر جو ہے اس پہ کتنی کاسٹ ہے، ہارڈ ویئر پہ کتنی کاسٹ ہے، ٹیلی کمیونیکیشن لائنس کے کتنے چارجز ہوں گے، لوگوں کو تنخواہیں وغیرہ دینی ہے اس پہ کتنا خرچہ ہوگا، لوگوں کو ٹرین کرنا ہے، ریکروٹ کرنا ہے اس پہ کتنا خرچہ ہوگا، بلڈنگ میں تو آخر ہم نے جا کے رہنا ہے تو اس کا کرایہ بھی تو دینا ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دوسرے بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں. تو اٹ واز اے بریک ڈاؤن آف دیٹ. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ ٹیبل میں لوگوں کو دکھاؤں، میں اس کو ایک گرافک کی فارم میں دکھانا چاہتا تھا، کیونکہ گرافک سے چیزیں زیادہ آسانی سے نظر آتی ہیں، اس میں نالج ہوتی ہے یا اس میں جو ڈیٹا کے مین فیچرز ہوتے ہیں وہ زیادہ آسانی سے نظر آ جاتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اچھا میں اس کو پلاٹ کرتا ہوں. تو میں نے اس کا ایک پلاٹ بنایا اور وہ پلاٹ تھا واٹ از کالڈ اے بار گراف. مزہ نہیں آیا، میں نے کہا چلو کچھ اور کرتے ہیں. تو ہم نے ایک لائن گراف بنایا. وہ بھی اس وقت میں نے دیکھا تو مجھے کچھ اتنا مزہ نہیں آیا اس میں. پھر میں نے اس کا پائی چارٹ بنایا اینڈ دیٹ واز دا ون دیٹ آئی سلیکٹڈ. آخر میں نے یہی سوچا کہ اس کو میں
اپنے آرٹیکل میں انکلوڈ کروں گا, اور اس کی ایک خاص وجہ تھی. یعنی یہ 3 آپشنز تھیں میرے پاس, یعنی اس کے علاوہ اور بھی آپشنز ہیں, میں نے 3 آپشنز ٹرائی کی تھی, بار گراف, لائن گراف اینڈ پائی چارٹ. میں نے اس میں سے پائی چارٹ سلیکٹ کیا. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ تھی؟ وائی ڈیڈ آئی سلیکٹ دا پائی چارٹ؟ جناب اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن میں آپ کو بار گراف کے بارے میں ایک چیز بتا چلوں کہ جب آپ نے کچھ ٹرینڈز دکھانے ہیں, جہاں پہ آپ نے کمپیئر کرنی ہے مختلف چیزوں کو, اسپیشلی اگر یو آر گوئنگ ٹو کمپیئر سرٹن تھنگس ود رسپیکٹ ٹو ٹائم, کہ مختلف ٹائم پیریڈز میں کس طرح کام ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے عموماً بار چارٹ جو ہوتا ہے وہ اچھی چوائس ہوتی ہے. اگر آپ نے 8-10 چیزیں دکھانی ہیں تو اس کے لیے بار چارٹ بڑا زبردست ہے. لیکن اگر آپ نے 100-200 چیزیں دکھانی ہیں, مثلا آپ نے یہ دکھانا ہو کہ اسٹاک مارکیٹ میں کسی اسٹاک کی ویلیو جو ہے وہ ہر منٹ میں کس طرح چینج ہو رہی ہے, تو آپ وہ بار گراف کے ذریعے نہیں, عموماً ایک لائن چارٹ کے ذریعے دکھاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی چیز دکھانی ہو جہاں پہ آپ ایک ہول کے پارٹس دکھا رہے ہو, یعنی ایک بڑی سی چیز ہے اس کے مختلف حصے آپ نے دکھانے ہو, تب بار گراف صحیح نہیں ہوتے, تب لائن چارٹس عموماً لوگ پریفر نہیں کرتے, تب پیپل گو فار پائی چارٹس. تو یہ ہماری سچویشن جو تھی, وی ہیڈ دا ٹوٹل ایکسپینسز, یعنی دیٹ واز دا 100%, اور اس کے پھر مختلف حصے تھے, مختلف پرسنٹیجز تھیں. جب ایسی سچویشن ہو تو لوگ عموماً پائی چارٹس کو پریفر کرتے ہیں, اینڈ دیٹس واٹ آئی ڈیڈ. سو جب آپ نے ایک ہول بڑی سی چیز کے حصے بکھرے کر کے دکھانے ہیں, اس کے پارٹس دکھانے ہیں, اور عموماً دوز پارٹس آر ریپرزینٹیڈ ان فارمز آف پرسنٹیجز, اگر آپ نے اس صورت میں دکھانے ہو تو لوگ پائی چارٹس کو پریفر کرتے ہیں. اور یہ بھی خیال رکھیں کہ ہمارے پاس تو تھوڑی سی کیٹیگریز تھیں, 6-7 شاید کیٹیگریز تھیں. اگر یہ 100-200 ہوتی تو پائی چارٹ میں بھی مزہ نہیں آتا, کیونکہ اتنی زیادہ ڈیٹیل آ جاتی اس پائی چارٹ میں کہ پڑھنے والے کو کچھ نظر ہی نہ آتا اس میں صحیح طریقے سے. تو اس وقت ہم شاید کوئی اور سچویشن دیکھتے. لیکن اس اخبار کے آرٹیکل کے لیے ہمارے پاس صرف 6-7 کیٹیگریز تھیں, اور وہ کیٹیگری ساری مل کے ایک سم, ایک ہول بنتی تھی. تو میں نے سلیکٹ کیا پائی چارٹ, اور تھوڑی دیر میں آپ کو یہ پائی چارٹ بنا کے بھی دکھاؤں گا. ایک اور فیچر جو اکثر اسپریڈ شیٹ میں پایا جاتا ہے, اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, وہ ہے گول سیک. یعنی اکثر اسپریڈ شیٹس میں ایک ٹول بنا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں گول سیک. اس کی بھی ڈیمونسٹریشن میں تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاؤں گا, لیکن پہلے اس کی وجہ, یعنی یہ کیوں ہمیں فنکشن چاہیے, اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں. دیکھیے میں آپ کو ایک ایکویشن دیتا ہوں کہ f(x) = x² + 2x + 1, x² + 2x + 1. میں آپ سے پوچھتا یہ ہوں, یہ بتائیے x کی کون سی ایسی ویلیوز ہیں جس پہ f(x) جو ہے وہ 0 ہو جائے, یا دوسرے الفاظ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ x² + 2x + 1 جو ہے, اس کے روٹس آپ فائنڈ کریں. یہ بڑا سادہ سا فنکشن ہے, آپ میں سے خاصے لوگوں کو اس کے روٹس پتہ ہوں گے. اس کے 2 روٹس ہیں, کیونکہ اس کا آرڈر 2 ہے, اس کے 2 روٹس ہیں, اینڈ دے آر ریپیٹڈ روٹس, اینڈ بوتھ آف دوز روٹس آر ایٹ -1. لیکن اس سے نیکسٹ اگر آپ ایکویشن دیکھیں, دیٹس اے 4th آرڈر ایکویشن. 4th آرڈر ایکویشن کے 4 روٹس ہوں گے, اور اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کے روٹس مجھے فائنڈ کر کے بتائیں, یعنی x کی ایسی ویلیوز مجھے بتائیں 4 کہ جن کو میں پلگ ان کروں اس میں f(x) میں, تو مجھے جواب 0 ملے, تھوڑی سی آپ کو مشکل ہو جائے گی. تو اسپریڈ شیٹس میں یہ جو فنکشن گول سیک کا ہے, اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ایسی ایکویشنز کو سالو کرنے کے لیے, یعنی ایسی ایکویشنز کے روٹس معلوم کرنے کے لیے. تو جناب خاصی باتیں ہو گئیں, اب ذرا ایکشن کا وقت آ گیا. میں اب آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاؤں گا کہ جو اسپریڈ شیٹ میں یوز کر رہا ہوں اس میں یہی چیزیں جو میں نے ابھی جن کے بارے میں بات کی, یہ کس طرح کی جاتی ہیں. خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مختلف طرح کے فارمولاز, اور وہ فارمولاز میری پسند کے ہی ہیں, ان میں کوئی خاص اسپیشل بات نہیں ہے, وہ کس طرح اسپریڈ شیٹس میں یوز کیے جاتے ہیں. ہم تھوڑی سی شارٹنگ بھی کریں گے اس میں. ایک چیز میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا وچ از کالڈ کنڈیشنل فارمیٹنگ. گرافس بھی 1-2 ڈرا کریں گے, اور اس کے علاوہ یہ جو گول سیک فنکشن ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے. تو آئیے جناب کمپیوٹر کی طرف چلتے ہیں. اب تھوڑے سے پہلے ہم فنکشنز دیکھتے ہیں کہ
ایکسل کے اندر مختلف فنکشنز کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ کچھ ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اسٹوڈنٹس کے آئی ڈیز ہیں, ان کا جینڈر ہے, میل ہیں یا فیمیل ہیں, ان کی ایج ہے اور ان کی گریڈ پوائنٹ ایوریج ہے. اس ڈیٹا سے ہم کچھ چیزیں اخذ کرنا چاہیں گے, کچھ اس سے نالج ہم نکالنا چاہیں گے یوزنگ فارمولاز. تو وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے کیسے کی. یہ دیکھیے جناب, یہ کچھ عرصہ پہلے میں نے اس کام کو کر لیا تھا. اس کو میں تھوڑا سا باریک کرتا ہوں تاکہ میں جگہ بنا سکوں. تھوڑا سا اور اس کو کرتے ہیں جی. تو یہاں پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ نمبر آف اسٹوڈنٹس بائی ایج, یعنی ہر ایج گروپ میں کتنے لوگ ہیں. 12 سال کے کتنے لوگ ہیں, 13 کے کتنے ہیں, 14 کے, 15 کے. تو یہ تو جناب ایک پلین سی ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے, یعنی یہ صرف ایک لیبل ہے کہ اب میں 13 برس کے جو لوگ ہیں ان کا نمبر فائنڈ کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ اصل ایکشن ہے, یعنی یہاں پہ میں نے ایک فارمولا لکھا ہوا ہے. یہ فارمولا میں نے کیا لکھا ہوا ہے, یہ ہے کاؤنٹ اف, یعنی ایک فنکشن ہے جس کا نام ہے کاؤنٹ اف. کاؤنٹ اف یعنی آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے اف a certain situation, a certain condition is true. تو اس میں آپ کو 3 طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ D4 لکھا ہوا ہے, اس کے بعد کولن ہے اور D13 لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کاؤنٹ اف فنکشن جو ہے آپ نے D4 سے D13 تک جتنے بھی سیلز ہیں اس پہ چیک کرنا ہے. تو D4 سے D13 سے مراد ہے یہ سارے کے سارے جو سیلز ہیں اس پہ میں نے یہ کاؤنٹ اف کا فنکشن لگایا. تو یہ تو میں نے کاؤنٹ اف فنکشن کی رینج دے دی. اس کے بعد کوما ہے اور اس کے بعد کچھ اور ہے, اور وہ کچھ اور جو ہے وہ 13 لکھا ہوا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کاؤنٹ اف اور کہاں پہ کرنا ہے, D4 سے D13 تک کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے, آپ نے کاؤنٹ اف یعنی ایسی چیزیں کاؤنٹ کرنی ہیں کہ جن میں 13 آتا ہو. یعنی یہ جو D4 سے D13 تک جتنے بھی سیلز ہیں ان میں سے جتنے بھی 13 کے برابر ہیں ان کا نمبر آپ نے کاؤنٹ کر لینا. ادھر یہ تھوڑی سی غلطی ہوگی, اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں جی. سو D4 سے D13 تک جتنے بھی سیلز ہیں اس میں آپ نے اتنے سیلز کاؤنٹ کرنے ہیں کہ جن میں 13 آتا ہو. تو آپ دیکھ لیں D4 سے D13 تک کتنے سیلز ہیں, یہ سے یہاں تک, اور اس میں 13 2 دفعہ آتا ہے. اور دیکھیے یہاں پہ کیا آ رہا ہے, یہاں پہ یہ میں نے ابھی فارمولا جو ہے یہ انٹر کر دیا, یہاں پہ 2 آ گیا. تو ہم نے یہاں پہ کیا سیکھا, ہم نے یہاں پہ ایکسل کا جو کاؤنٹ اف فنکشن ہے اس کو استعمال کرنا سیکھا. یعنی اگر آپ کے پاس ایک رینج آف سیلز ہو اور اس میں آپ ایک خاص چیز کی اکرنسز جو ہے کاؤنٹ کرنا چاہتے ہو, یہاں پہ ہم کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس رینج میں 13 کتنی دفعہ اپیئر ہوتا ہے, تو کاؤنٹ اف نے یہ کر دیا. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ کون سا عظیم کام کیا, تھوڑے سے تو سیل ہیں اس میں تو 13 2 دفعہ صاف نظر آ رہا ہے. آپ یہ سوچیں کہ بجائے یہ جو تھوڑے سے سیل ہیں اس کی بجائے آپ کے پاس 10,000 سیل ہوتے, اس میں آپ کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ 13 کتنی دفعہ اپیئر ہو رہا ہے. پھر آپ کو اس فنکشن کی اور یہ اسپریڈ شیٹ کا پروگرام جو ہے اس کی افادیت کا صحیح اندازہ ہوگا. دوسری یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ ہم 14 سال کے لوگ کاؤنٹ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے, رینج ہم نے وہی دی ہوئی ہے لیکن اس کے سامنے کامن ڈال کے ہم نے 14 لکھا ہے کہ رینج وہی ہے لیکن اب آپ نے 13 کے بجائے 14 کی اکرنسز جو ہے کاؤنٹ کرنی ہے. تو وہ جناب کمپیوٹر نے اسپریڈ شیٹ نے فائنڈ کی, وہ 3 ہیں, 4 ہیں, 1 ہے, اور ان کی ٹوٹل جو ہے یہ دیکھیے میں نے ادھر سم کا فنکشن یوز کیا. میں نے کہا ہے کہ یہ والا جو یعنی H6 جو سیل ہے اٹ از اکول ٹو سم آف H2 ٹو H5. یعنی یہ H2 ہے اور یہ H5 ہے. میں کہہ رہا ہوں میں پوری رینج دے رہا ہوں کہ H2 سے H5 تک جتنے بھی سیلز ہیں ان سب کو آپ کاؤنٹ ان سب کو آپ سم کر لیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں. اب یہاں پہ پھر تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کیونکہ آئی ہیو دس کنٹرول زیڈ. ہیلو, میں اسے نکلتا ہوں. اب دیکھتے ہیں, شاید دیکھیں ادھر کمپیوٹر مجھے بتا رہا ہے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. میں کنٹرول زیڈ واپس آ گئے. سو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتایا تھا یہ انڈو کا فنکشن بڑا اعلیٰ ہے جو آپ یا تو مینیو میں جا کے کر سکتے ہیں یہاں سے ایڈٹ میں جا کے, یا پھر آپ کنٹرول زیڈ اگر ٹائپ کریں تو اس سے بھی انڈو ہو جاتا ہے. تو میرے سے ایک غلطی ہو گئی تھی یہاں پہ, تو بڑی آسانی سے میں نے انڈو کر کے اس غلطی سے ریکور کر لیا. تو یہ جو آپ نے 1 2 3 4 5
सेल्स देखें, इसमें पहले 4 सेल्स हैं, उनमें तो एक तरह का फॉर्मूला है, लेकिन ये 5वें सेल में एक नया फॉर्मूला यानी सम का फॉर्मूला यूज हो रहा है. इस सम फॉर्मूले के जरिए मैं ये बता रहा हूँ स्प्रेडशीट को कि H2 से H5 तक जितने भी सेल्स हैं उसमें जो कुछ भी है उसको सम करके आप यहाँ पे H6 में लिख दीजिए. ठीक है ना. और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये देखिए ना, ये तो यहाँ पे 14 था. ठीक है, ये वाला सेल जो है ये इस सेल से कनेक्टेड है. फर्ज करें कि मैं ये 14 की बजाय 19 कर देता हूं. देखिए अब क्या होता है. 19 किया एंड अब देखें आपने 14 ईयर्स वाला जो है ना, इस पर गौर करना है कि यहाँ पे क्या होता है. ये 19 किया और मैंने ये एंटर दबा दिया. देखें फौरन वहां पे क्या हुआ. पहले वहां पे 3 नजर आ रहा था ना, अब 2 नजर आ रहा है, क्योंकि 14 की अब उस रेंज में सिर्फ 2 अकरेंसेज है. ना सिर्फ ये, बल्कि आप देख रहे हैं कि ये नंबर सम वाला नंबर ये भी चेंज हो गया. पहले 10 था, अब 9 हो गया. इंटरेस्टिंग कि मैंने एक जगह पे चेंज किया और उससे 2 सेल्स चेंज हो गए. और इसमें है ये, इसको हम दोबारा अंडू कर देते हैं, कंट्रोल Z कर देते हैं. और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये वाला सेल जो है ये इससे कनेक्टेड है और ये वाला सेल इन टर्न इससे कनेक्टेड है. यानी आप फॉर्मूला एक सेल में उसके जरिए कुछ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर उस वैल्यू को आप कहीं और भी यूज कर सकते हैं एक और फॉर्मूले के जरिए. तो आप कर सकते हैं कि जनाब सेल A1 इज कनेक्टेड टू A2, A2 इज कनेक्टेड टू A3. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि A1 जो है वो भी A3 से कनेक्टेड है थ्रू A2. लेकिन ये इस तरह के रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा. तो ये जो भी मैंने सिचुएशन दिखाई, इसमें फर्ज कर लें कि A3 जो है वो A1 और A2 पे डिपेंडेंट था, लेकिन वो डायरेक्टली सिर्फ A2 पे डिपेंडेंट था, A1 पे वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट था. तो क्योंकि A2 जो फिर A1 पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि A3 उन दोनों पे डिपेंडेंट है. A2 A1 पे डिपेंडेंट, A3 A2 पे डिपेंडेंट. व्हाट दैट मीन्स इज कि A3 इज डिपेंडेंट ऑन A1. तो इस तरह के रिलेशनशिप जो है एक्सेल में आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं. की चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो यही कि जब भी आप कोई नंबर डालते हैं या कोई टेक्स्ट डालते हैं तो इक्वल का साइन नहीं होता. इक्वल के साइन का मतलब ये है कि आप एक्सेल को बता रहे हैं कि भाई साहब अब मैं एक फॉर्मूला लिखने लगा. सो फॉर्मूलाज दे स्टार्ट विद द इक्वल साइन. तो ये प्लेन टेक्स्ट है, ये एक सादा सा नंबर है, लेकिन यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे फॉर्मूलाज है. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट जो मैं कैलकुलेशन करना चाह रहा था, मैं ये देखना चाह रहा था कि जनाब ठीक है हमें पता लग गया कि कितने लोग 13, 14, 15, 16 साल के हैं. अब मैं देखना चाहता हूं कि लोगों के ये जो ग्रेड्स आए हैं, इनका जो ग्रेड पॉइंट एवरेज है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. यानी अच्छे स्टूडेंट्स कितने हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 3.5 से 4.0 तक ग्रेड हो, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल के 3 से 3.5 अप टू वो लोग जो बिल्कुल ही एक क्लास से फेल हो चुके हैं, यानी 0.0 से 1.0 तक. तो इसका करने का तरीका जो है वो ये कि हम यहाँ पे भी एक फॉर्मूला डाल देते हैं. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा मुख्तलिफ है. पिछला जो फॉर्मूला था उसमें हमने यही कहा था कि जनाब उतने सारे सेल्स काउंट कर लो कि जिनमें 13 आता हो या 14 आता हो या 15 आता हो या 16 आता हो. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इतने सारे के सारे सेल्स काउंट करो जहाँ पे ग्रेड जो है 3.5 से ज्यादा हो. देखिए ग्रेड जो है ना जीपीए अमूमन 4.0 से ज्यादा नहीं हुआ करता, तो हमें अपर लिमिट देने की जरूरत नहीं है. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उतनी सारे सेल्स काउंट करो कि जहां पे जीपीए जो है उसकी वैल्यू 3.5 से ज्यादा हो. तो सबसे पहले तो हम बताते हैं रेंज. रेंज है E4 से E13, क्योंकि देखें ना एजेस तो यहां पे थी D4 से लेके D13 तक एजेस थी. अब हमने यानी अब रेंज चेंज हो गई, क्योंकि अब हम एज पे कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, अब हम ऑपरेशन कर रहे हैं जीपीए पे. तो जीपीए स्टार्ट होते हैं कहां से, E4 से, और जाते हैं E13 तक. तो यहां पे जो फॉर्मूला है उसमें हम कह रहे हैं काउंट इफ, और उसके बाद हम उन्हें सेल्स की रेंज देते हैं. हम कह रहे हैं E4 टू E13. ये वाले जो सारे सेल हैं इसमें आपने काउंटिंग करनी है इफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज ट्रू. और वो सिचुएशन क्या है, वो ये सिचुएशन है. ये 2 लाइनों में आ गया, लेकिन असल में ये 1 लाइन में ही मैंने टाइप किया था, क्योंकि इसकी लेंथ जरा ज्यादा है तो इसलिए 2 लाइनों में आ रहा है. तो ये यहां पे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.5. तो अगेन आई वांट टू डिस्टिंग्विश दिस सिचुएशन देन द प्रीवियस सिचुएशन जहां पे हम एज को देख रहे थे. वहां पे हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को देख रहे थे, यहां पे हम एक रेंज की बात कर रहे हैं. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू. और जब भी ये
آپ بجائے ایک پرٹیکولر ویلیو کے رینج کو دیکھ رہا ہوں تو اس میں آپ کو یہ کوٹس ڈالنے پڑتے ہیں جو میں نے یہاں پہ ڈالے, ایک یہ کوٹ اور دوسرا یہ کوٹ, ڈبل کوٹس ڈالے ہوئے. تو جناب کاؤنٹ اف کہاں پہ, E4 سے E13 پہ, اور کس چیز کو کاؤنٹ کرنا ہے, ایسی اکرنسز کو کہ جہاں پہ نمبر جو ہے وہ 3.5 کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو. تو جناب یہ کمپیوٹر نے کر کے دیکھا اور یہ ہمارا رزلٹ آیا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کا جی پی اے یعنی وہ نمبر جو E4 اور E13 کے بیچ میں آ رہے ہیں وہ 3.5 زیادہ ہے. تو اسے ہم چیک کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا جناب, دوسرا یہ, اور تیسرا یہ. یہاں پہ تھوڑا سا ذرا کمپلیکس کام ہو گیا کیونکہ 3.5 سے جب 4.0 تک ہم دیکھ رہے تھے وہاں پہ تو سچویشن آسان تھی, یعنی وی ور سیئنگ اینی تھنگ ابو 3.5 کیونکہ ہمیں پتا 4.0 سے زیادہ کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. یہاں پہ دونوں اینڈ پوائنٹس موجود ہیں. نہ صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 3.0 سے زیادہ ہو بلکہ 3.5 سے کم ہو. تو جناب ہم کہتے ہیں کاؤنٹ اف, رینج وہی دیتے ہیں, ایگزیکٹلی وہی رینج جو پہلے ہم نے دی تھی, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ گریٹر دین اور اکول ٹو 3.0. یعنی یہ والا جو ہے نا, یہ جو فارمولا کا حصہ ہے, اس کے ذریعے ہم ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کا جی پی اے 3 سے زیادہ ہے, لیکن ہم انٹرسٹڈ صرف انہی میں ہیں جن کا 3 سے زیادہ اور 3.5 سے کم ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں, ہم 3 سے زیادہ والے جتنے ان کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں اور اس میں سے نکال دیتے ہیں ایسے لوگ جو 3.5 سے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو. فرض کریں کہ 3 سے زیادہ ٹوٹل لوگ تھے 10, اس میں سے 3.5 سے زیادہ لوگ تھے وہ 3 تھے, تو جو ہماری رینج ہے یعنی 3 سے 3.5 میں کتنے لوگ ہوئے, 10 منفی 3 یعنی 7 ہوں گے. تو یہاں پہ ہم ذرا تھوڑا سا کمپلیکس کام کر رہے ہیں. یہ جو پہلی سچویشن تھی یعنی یہاں پہ سمپلر, ہم نے صرف ایک کاؤنٹ فنکشن یوز کیا تھا, یہاں پہ ہم 2 یوز کر رہے ہیں کیونکہ سچویشن تھوڑی سی کمپلیکس ہے. ادھر بھی ویسا ہی ہم کام کر رہے ہیں, ادھر بھی ویسا کر رہے ہیں. اور یہاں پہ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ کوئی صاحب بہت خراب گریڈز نہیں لے رہے, یعنی کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس کا 1.0 سے گریڈ کم ہو, تو وہ 0 ہے ان کی تعداد. اور یہاں پہ ہم سم کر رہے ہیں کہ جی ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس کتنی ہے, وہ جناب 10 ہے. نیکسٹ جناب, اب ہم نسبتاً کمپلیکس کام کرنے کی کوشش کریں گے. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے دیکھ لیا کہ مختلف ایجز میں کتنے لوگ ہیں, مختلف رینجز میں کتنے لوگ ہیں. ہم دیکھنا یہ چاہیں گے کہ جو سارے کے سارے میلز ہیں ان کا جی پی اے کتنا ہے, اور جو ساری کی ساری فیمیلز ہیں ان کا جی پی اے کتنا ہے. ان جینڈر وائز ہم سپلٹ دیکھنا چاہیں گے. یہ جناب یہ اس کا فارمولا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاؤنٹ ایف نہیں ہم یوز کر رہے, یہاں پہ ہم سم ایف کا فنکشن یوز کر رہے ہیں. سم ایف کا فنکشن یہی ہے کہ آپ نے سم صرف اسی صورت میں کرنا ہے اگر ایک خاص چیز سیٹسفائی ہوتی ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں سم ایف, اور اب اس کو رینج دے رہے ہیں C4 سے C13. C4 سے C13 میں کیا ہے, اس میں آپ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جینڈر لکھا ہوا ہے. اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سم ایف C4 C13, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں M. سم ایف کس رینج میں, C4 سے C13 میں, اور کن چیزوں کو سم کرنا ہے اگر اس رینج میں M اپیئر ہوتا ہے یعنی کہ میل اسٹوڈنٹس آتے ہوں. اس کے بعد ہم اسے ایک اور رینج بھی دے رہے ہیں E4 سے E13. یعنی آپ نے دیکھنا ہے C4 اور C13 میں جہاں جہاں میل ہے ان کو دیکھنا ہے, لیکن آپ نے سم کس چیز کو کرنا ہے, آپ نے سم کرنا ہے E4 سے E13 میں. فرض کریں ہم ادھر دیکھتے ہیں, یہ جناب یہاں پہ تو آ گیا نا, اوہو یہ تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی, نو پرابلم, میں اس کو پھر کنٹرول Z کرتا ہوں. بیوٹیفل. تو اس کو بھی میں انٹر کر کے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ ہم نے ان کو سم نہیں کرنا, ہم نے ان سے ریلیٹڈ جو جی پی ایز ہیں ان کو سم کرنا ہے. یعنی ہم چیک کر رہے ہیں اس کالم پہ, جینڈر کے کالم پہ, اور ہم سم کر رہے ہیں جی پی ایس کو. تو یہ اور تھوڑی سی کمپلیکس سچویشن آ گئی, اس کے لیے ہم سم ایف کا فنکشن یوز کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب سم ایف C4 C13 میں M آتا ہو, جہاں جہاں M آتا ہے اس سے ریلیٹڈ جو E4 E13 میں چیز ہے اس کو آپ نے سم کرنا ہے, اور اس کو پھر آپ نے ٹوٹل نمبر آف میلز جو ہیں ان سے ڈیوائڈ کر دینا ہے. اسی طرح یہاں پہ ہم ایگزیکٹلی وہی چیز کر رہے ہیں کہ یہاں پہ سم ایف کہاں پہ وہ ہم نے بتایا, اور کن چیز کو سم کرنا ہے اس کو بھی بتایا, اور اس کو پھر ہم ٹوٹل نمبر آف فیمیل سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں. تو اس طرح ہمیں یہ ایوریج جی پی اے بائی جینڈر مل جاتا ہے.
اس کے بعد یہ تھوڑی سی میں نے اسٹیٹسٹیکل کیلکولیشنس کی تھی، ان میں سے بعض چیزیں شاید آپ کی جانی پہچانی ہو. میں نے یہ سارے کے سارے جو جی پی ایز تھے ان کی گریڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالی، ایوریج جی پی اے نکالا، میڈین، میکس، من، موڈ، کاؤنٹ یعنی ٹوٹل کتنے لوگ ہیں تو وہ 10 ہیں، اور اس کے علاوہ میں نے اس کی ایوریج ڈیویشن بھی نکالی. یہ والی چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری میں نے ایسے فنکشنز کے لیے امپلیمنٹ کی ہیں جو ایکسل میں بلٹ ان ہے. مثلا اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے لیے ایس ٹی ڈیو والا ایک فنکشن ہے، ایوریج کے لیے ایوریج والا فنکشن ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. آپ کو موقع ملے تو ان فنکشنز کو ایک نظر ضرور دیکھیں. تو یہ تو تھے کچھ اسٹیٹسٹیکل فنکشنز یا پھر کاؤنٹنگ والے فنکشنز. ایک اور ٹائپ کے فنکشن ہوتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کے لیے مجھے دوسری اسپریڈ شیٹ کے حصے پہ جانا پڑے گا. اس میں یعنی ایکسل میں آپ اف اسٹیٹمنٹس بھی یوز کر سکتے ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اف دس سیل از گریٹر دین 5 دین ڈو دس ادروائز ڈو دیٹ. یہاں پہ ایک مجھے بڑا انٹرسٹنگ ایکسل کی اف اسٹیٹمنٹ ملی تھی، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. بڑی انٹرسٹنگ چیز کرتی ہے. یہاں پہ فرض کریں میں زیڈ انٹر کر دیتا ہوں تو یہاں پہ کیا آ گیا جناب؟ سوری، یہاں پہ 26 آ گیا. یعنی یہ ایک چھوٹا سا میں نے ایکسل کے اندر اسٹیٹمنٹ لکھی ہے، فارمولا لکھا ہے اس یہاں پہ، جو مجھے بتاتا ہے کہ جو میں نے لیٹر انٹر کیا ہے وہ الفابیٹ میں کہاں پہ آتا ہے. زیڈ آپ کو معلوم ہے 26واں ہے. یہاں پہ فرض کریں میں اے ڈال دوں 1 آ گیا. یہاں پہ میں ڈی ڈال دوں تو 4 آ گیا. بڑا انٹرسٹنگ سا پروگرام. اور اس میں اگر میں کوئی عجیب و غریب چیز ڈال دوں یعنی دس از ناٹ این الفابیٹ تو جناب ٹائپ اے لیٹر، تھوڑی سی ایرر کریکشن بھی اس میں ہے. یہ جو فنکشن ہے یعنی یہ الفابیٹ کو چیک کرنے والا، یہ ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے ایکسل کی جو اف اسٹیٹمنٹ ہے اس کے ذریعے. تو ایکسل میں یہ اف کا فنکشن ہے، یہ خاصا کمپلیکس فنکشن ہے. اس کو آپ کو موقع ملے تو ایک نظر ضرور دیکھیے گا. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ سے امتحان میں ایسی چیزیں پوچھی جائیں گی، لیکن نیور لیس اٹس ڈوئنگ اے ویری کمپلیکس ٹاسک. لیکن سب کا سب ہم یہ کر رہے ہیں ایکسل میں رہتے ہوئے، ساری کی ساری چیکنگ ہم کر رہے ہیں ایکسل میں رہتے ہوئے. تو یہ تو تھی جناب ایک اور ٹائپ کا فنکشن یعنی کہ اف اسٹیٹمنٹ. اب ہم آگے نکلتے ہیں. اب میں آپ کو کچھ چیزوں کو سارٹ کر کے دکھاؤں گا. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایئر 1 میں وقار صاحب نے کچھ کیا یعنی 5 کیا، وائٹ ایئر 2 میں یہ کیا، ایئر 3 میں یہ کیا، ایئر 4 میں یہ کیا. ان کی ایوریج کو ادھر آئی. اس کے بعد میں ایسی ایوریج باقی جگہوں پہ بھی کاپی کر دیتا ہوں. میں کنٹرول سی کہہ کے ان سب کو سلیکٹ کرتا ہوں. یہاں پہ میں کنٹرول وی کر دیتا ہوں. تو جو ایوریج والا فارمولا یہاں موجود تھا وہ یہاں پہ بڑی آسانی سے میں نے کاپی کر لیا ہے. ٹھیک ہے جناب. اس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، دیکھیے یہ تو نمبرز تھے لٹرل سے ایک لحاظ سے. یہاں پہ فارمولا ہے اور یہ ہے کہ ایوریج آف B2 ٹو E2 یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک جتنے بھی نمبر ہیں، یہ 4 نمبر ہیں، اس کی ایوریج آپ نے یہاں لکھنی ہے. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ میں نے جب اس کو کاپی کیا تو کیا ہوا. دیکھیے یہاں پہ فارمولا تھا ایوریج آف B2 E2. اس کو جب میں کاپی یہاں پہ کرتا ہوں تو یہاں پہ خود بخود B3 E3 ہو گیا. یہاں پہ کاپی کیا خود بخود B4 E4 ہو گیا. تو یہ ایکسل کی ایک آٹومیشن ہے. ایکسل میں تو وہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ عموماً جب آپ ایک اس طرح فارمولا ادھر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسی کالم میں اسے کاپی کرتے ہیں، آپ کی مراد یہی ہوتی ہے کہ یہ جو سیل کے ایڈریس ہیں یہ تھوڑے سے انکریمنٹ ہوتے جائیں. کہ اگر آپ یہاں پہ ایوریج اگر آپ یہاں پہ ایوریج نکال رہے ہیں یہ پہلے 4 کی، تو یہاں پہ دیر از اے گڈ چانس کہ آپ ایوریج نکال رہے ہیں اگلے 4 کی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو جب بھی آپ فارمولا کو اس طرح کالم وائز کاپی کرتے ہیں تو ایکسل خود بخود جو رو کا نمبر ہوتا ہے نا، دیکھیں بی اور ای تو وہی رہ رہے ہیں لیکن رو کا نمبر انکریمنٹ ہوتا جا رہا ہے، وہ اس کو خود بخود انکریمنٹ کر دیتا ہے. دس از اے ویری نائس فیچر وچ از ویری ویری یوزفل. تو اب جناب یہ تو ہم نے کر لیا. اب میں چاہوں گا کہ ان کو میں کسی طریقے سے سارٹ کر دوں. سارٹ کرنے کا طریقہ کچھ ایسا ہے کہ میں اس سارے کے سارے کو سلیکٹ کرتا ہوں، بلکہ میں اس کو بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں. اس کے بعد میں ڈیٹا میں جاتا ہوں، سارٹ کے پاس جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جناب آپ نے اس ایوریج کے لحاظ سے ان سب کو آپ نے سارٹ کرنا ہے. اور اس میں یہ ایک ہیڈر رو بھی ہے. ہیڈر رو فی الحال اس کے بارے میں اس کو بتانا نہیں چاہتا آپ کو، لیکن فی الحال ہم کہتے ہیں کہ جناب کوئی ہیڈر رو نہیں ہے. یہ چلیں ہیڈر رو میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو ہیڈر رو یعنی یہ والی یہ جو اوپر والی لائن ہے یہ ان سلیکٹ ہو جاتی ہے. اگر میں نو ہیڈر رو کہتا ہوں تو یہ سلیکٹ ہو جاتی ہے. تھوڑی سی کمپلیکسٹی آ گئی. اسے ہم دوبارہ کرتے ہیں. دیکھیے میں دوبارہ اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس میں نے ہیڈر رو رکھی ہوئی ہے، یعنی وہ رو جس کو میں سارٹ نہیں کرنا چاہتا.
جس میں صرف اور صرف لیبلز موجود ہیں. اور اس کو میں کہتا ہوں کہ جناب ٹھیک ہے ہیڈر رو موجود ہے, اب آپ اس کو سارٹ کر دیں اور یہ دیکھیں کیا ہوگا. سارے کی ساری چیزیں جو ہیں ود رسپیکٹ ٹو ایوریج سارٹ ہو گئی, یعنی سب سے لو ایوریج والے صاحب اوپر آ گئے ہیں اور سب سے زیادہ ایوریج والے صاحب نیچے چلے گئے ہیں. دس از ویری انٹرسٹنگ. یعنی ایکسل میں یہ سارٹ کرنے کی ایک فیسلٹی موجود ہے. اس کے علاوہ ایک اور فیسلٹی جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, پہلے ایسا کرتے ہیں اس کو ہم کنٹرول زیڈ کر کے دوبارہ پرانا ہی ڈیٹا لے آتے ہیں. ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ اس کی ایک بڑا انٹرسٹنگ فیچر جو ایکسل میں ہے, میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں, وہ یہ کہ میں کنڈیشنل فارمیٹنگ کر سکتا ہوں. یعنی جو سیل ہے اس کا فارمیٹ ڈپینڈ کرے گا کہ اس سیل کی ویلیو کیا ہے. تو فار ایگزامپل میں ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جن کی ایوریج جو ہے 5 سے کم ہو, تو میں کہوں گا اف سیل ویلیو از لیس دین 5, تو اس کا فارمیٹ جو ہے نا آپ ایسا کریں کہ اس کو ریڈ کر دیں, آپ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا اس کو ریڈ کر دیں. تو جناب یہ دیکھیں کیا ہوگا. ہیلو, اب مزے کی بات ہے یہاں پہ 5 سے نیچے کوئی ہے ہی نہیں, تو اس لیے کچھ بھی نہیں ہوا. تو میں ایک اور چیز کرتا ہوں, میں دوبارہ یہاں پہ جاتا ہوں کنڈیشنل فارمیٹ میں, کہتا ہوں اچھا یار 5 کی بجائے 6 کر لیں آپ, اور میں انٹر کر دیتا ہوں. اب دیکھیں کیا ہوا. انٹرسٹنگ نا. یعنی جتنے بھی نمبرز 6 سے کم تھے وہ سب کے سب ہائی لائٹ ہو گئے. سم ٹائمز دس از اے ویری انٹرسٹنگ فیچر جسے ہم کنڈیشنل فارمیٹنگ کہتے ہیں. وہ جو 1000 ایکرز والی میں نے آپ سے بات کی تھی, اس میں یہ والا ڈیٹا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو ہم نے پلاٹ کیا تھا. تو میں اس کو آپ کو ایک دفعہ پلاٹ کر کے دکھا دوں. میں یہاں سے لے کے یہاں تک سارے کا سارا ڈیٹا سلیکٹ کر لیتا ہوں, اور پھر میں جا کے انسرٹ چارٹ کہتا ہوں, اور اس کے بعد کالم چارٹ تو نہیں, میں پائی چارٹ بنانا آپ کو دکھانا چاہوں گا. اور جناب اس کو, ہاں بالکل ٹھیک ہے, اس کو میں پلاٹ کر دیتا ہوں. فنش. یہ جناب آپ کا زبردست قسم کا پائی چارٹ بن گیا. عموماً مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے, اس کو میں اس کی چھٹی کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کا, سو اٹس ویری اسٹریٹ فارورڈ. ایک پائی چارٹ جو میں نے بنایا, کپل کی اسٹروکس, اٹس ڈن. گول سیک کی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی. گول سیک میں کیا کرنا ہوتا ہے, اس میں جناب کرنا یہی ہوتا ہے کہ آپ ایکسل کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ والا فنکشن ہے, یعنی ایک سیل ہے, اس کی ویلیو کو آپ نے سیٹ کرنا ہے ود ریسپیکٹ ٹو پیرامیٹر. تو یہ والا فنکشن جو آپ کو نظر آ رہا ہے, بائی دا وے دس از جسٹ ٹیکسٹ, ابھی میں نے جو فارمولا ڈالنا ہے وہ تھوڑی دیر میں ڈالوں گا. تو یہ والا جو فنکشن ہے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فنکشن ایکس کی کون سی ویلیو ہے جس پہ یہ 0 ہو جائے. یعنی میں چاہتا یہ ہوں کہ ایکس جو ایک پیرامیٹر ہے اس فنکشن کا, اس کو ویری کروں اور اس کی ایسی ویلیو فائنڈ کروں کہ جس پہ ایف ایکس یعنی دا فنکشن بیکم 0. یہ میں نے تھوڑی دیر پہلے ٹائپ کر کے دیکھا تھا, تو یہ اس کا کچھ رزلٹ آتا ہے. یہ جو A9 ہے نا, اس میں نے ایک فنکشن ٹائپ کیا. میں نے کہا کہ A9 جو ہے نا اس میں ایک فارمولا میں ڈالتا ہوں اور میں کہتا ہوں A9 از اکول ٹو A10 ریز ٹو پاور 4 پلس 5 ٹائمس A10 ریز ٹو پاور 3. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہی جو فارمولا ایف ایکس فائل لکھا اس کو میں فالو کر رہا ہوں, لیکن ایکس کیا ہے, ایکس A9 بن گیا. اس سارے کے سارے کو میں ٹائپ کرتا ہوں یہاں پہ, اور اس کے بعد میں یہاں پہ جاتا ہوں A10 میں. دیکھیں اس فارمولے میں میں بار بار A10 کو ریفر کر رہا ہوں, یعنی A10 کیا ہے, وہ ایکس ہے, یعنی وہ پیرامیٹر ہے, اور A9 میں کیا ہے, اس میں فنکشن ہے. اور یہاں پہ میں یہاں پہ کوئی بھی نمبر ڈال دیتا ہوں. اگر میں یہاں پہ 3 ڈالتا ہوں تو دیکھیں A9 کی کیا ویلیو ہو گئی, یعنی ایف ایکس کو اگر میں 3 پہ ایویلویٹ کروں, یعنی F3 میں فائنڈ کروں, تو میرا جواب کیا آتا ہے 295. مجھے تو ایسی ویلیو چاہیے جس پہ جواب کیا ہے 0. اس کے لیے میں گول سیک کا فنکشن یوز کرتا ہوں. تو میں ٹولز میں جاؤں گا, ٹولز میں جا کے میں گول سیک پہ جاؤں گا, وہاں پہ میں کہوں گا جناب یہ جو A9 ہے نا اس کو آپ نے 0 پہ سیٹ کرنا ہے بائی چینجنگ دا سیل A10. A9 میں فنکشن ہے, A10 پیرامیٹر ہے. اس کے بعد میں اوکے دباتا ہوں اور فوراً میرا جواب آ جاتا ہے, یعنی 0.6 پہ یہ فنکشن 0 ہو جاتا ہے. اب میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ اٹس اے 4th آرڈر پولینومیل, یعنی اس کے 4 روٹس ہونے چاہیے. تو ایکسل بیک وقت آپ کو 4 روٹس تو شاید نہ بتا سکے, آپ کرتے یہی ہیں کہ یہاں پہ آپ مختلف ویلیوز ڈالتے ہیں, مثلا کئی یہاں پہ ہم نیگیٹو ویلیو ایک ڈال دیتے ہیں, اور پھر جا کے ہم وہی حرکت کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جناب گول سیک کریں, A9 کو 0 کریں, اور یہاں پہ ہم A10 ڈال دیتے ہیں, اور جناب یہ بات ختم ہو گئی, ہمارا جواب آ گیا -1.2. یعنی یہ پیرامیٹر کی جو ہے نا مختلف انیشل ویلیوز ہم ٹرائی کرتے ہیں اور گول سیک کو یوز کرتے ہیں, اس سے ہمیں سارے کے سارے روٹس جو ہیں وہ پتہ لگ سکتے ہیں, اگر وہ ریئل روٹس ہوں. اگر وہ امیجنری یا کمپلیکس ہوں تو شاید تھوڑی سی مشکل ہو.
تو جناب یہ تو ہماری ہو گئی ڈیمونسٹریشن. اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی اسائنمنٹ کی. آپ کی اسائنمنٹ جو ہے وہ بڑی سادی سی ہے. آج جو ہم نے آپریشنز کیے انہی پہ بیسڈ ہے. آپ کو کچھ ڈیٹا دیا جائے گا, اس میں آپ نے ایوریجز نکالنی ہے, تھوڑا سا پلاٹ بنانا ہے, کچھ کاؤنٹنگ کرنی ہے, تو وہ خیر اتنی مشکل نہیں ہوگی. آپ کی اسائنمنٹ کا دوسرا حصہ جو ہے وہ گول سیک فنکشن پہ ہے, یعنی آپ نے ایک فنکشن کے روٹس نکالنے ہیں. تو یہ دیٹ ول بی یور اسائنمنٹ فار دس ویک. آج کے لیکچر میں جناب پہ سمرائز کر لیں. آج ہم نے اسپریڈ شیٹس کی بات کی, ہم نے دیکھا ہمیں کیوں اسپریڈ شیٹ پسند ہے اور اس کے ذریعے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم یعنی نیکسٹ جو ہمارا پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کا لیکچر ہوگا اس میں ہم تیسرا جو پیکج ہے اس کو ڈسکس کریں گے, یعنی پریزنٹیشن سافٹ ویئر کے پیکج کو ڈسکس کریں گے. تو جناب انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.